بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لے کے آئے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے۔ یہ کتاب لکھی ہے عنایت علی صاحب نے اور اس کو پبلش کیا ہے بزم اقبال لاہور سے، اور تقریباً 500 کے قریب اس کی قیمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفکر پاکستان، شاعر پاکستان، حکیم الامت اور اس طرح کے دیگر القابات سے علامہ اقبال کو نوازا جاتا ہے، اور علامہ اقبال کی جو وجہ تشہیر ہے، شہرت کا جو سبب ہے، وہ ان کی شاعری ہے۔ لیکن اس کتاب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسی اور نجی زندگی سے کچھ واقعات آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ یہ کتاب چونکہ بچوں اور نوجوانوں کے ٹائٹل سے ہے، علامہ اقبال بچوں اور نوجوانوں کے لیے، علامہ اقبال کی بہت سی شاعری جو ہے وہ بچوں کے لیے، اور ساری شاعری میں جو ہے انہوں نے نوجوانوں کو ہی مخاطب کیا ہوا ہے۔ تو اس کتاب میں بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نجی زندگی سے۔ ناظرین، اس کتاب کو تقریباً 17 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے باب میں والدین کا طریقہ تربیت اور احترام والدین، اور دوسرا باب جو ہے وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن مجید سے شغف، پھر اسی طرح تیسرا باب اقبال اور حب رسول، چوتھا باب جو ہے وہ علامہ اقبال کی قناعت پسندی اور فضول خرچی سے پرہیز، پھر پانچواں باب علامہ اقبال کی بزلہ سنجی، اور اسی طرح چھٹا باب اقبال کا احترام استاد، ساتواں باب بچوں سے شفقت، اور آٹھواں باب جو ہے اہل خانہ اور ملازمین سے حسن سلوک، نویں باب میں علامہ اقبال کی نرم دلی کا ذکر ہے، 10واں باب جو ہے وہ لباس اور دوسرے معاملات میں سادگی، 11واں باب جو ہے وہ خاص و عام سے ملاقات کا انداز، اور 12ویں باب میں نشہ آور اشیاء سے پرہیز، 13واں باب جو ہے وہ بزرگان دین اور دیندار سلاطین سے عقیدت علامہ اقبال کی بیان کی گئی ہے، 14ویں باب میں عالمی فلسفیوں سے ملاقات، اور 15ویں باب میں قائد اعظم سے لگاؤ، 16واں باب جو ہے وہ علامہ اقبال کے انتہائی قریبی احباب و شخصیات کا تعارف ہے، اور 17واں باب جو ہے وہ متفرقات میں ہے۔ ناظرین، ویسے تو ان 17 ابواب میں علامہ اقبال کی زندگی کے بے شمار واقعات آپ کو ان کی نجی زندگی کی کہانی جو ہے وہ سنائیں گے۔ ہم سارے تو نہیں، لیکن چیدہ چیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اور خصوصاً اپنے گھریلو جو رشتہ دار ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ تعلق کا اندازہ جو ہے وہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلا واقعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں گزشتہ 20 برس سے، اور یہ بات انہوں نے 29 نومبر 1929 کے ایک اسپاس نامہ میں جو ہے وہ خود فرمائی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں گزشتہ 20 برس سے قرآن مجید کی بغور تلاوت کر رہا ہوں اور روزانہ تلاوت کر رہا ہوں۔ 20 برس سے روزانہ تلاوت ہے اور بغور تلاوت ہے، اور فرماتے ہیں کہ مگر میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے کچھ حصوں کو سمجھ گیا ہوں۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز علی بہادر حبیب اللہ، یہ بچپن میں ہی انگلینڈ چلے گئے تھے، اور جب یہ بڑے ہو کے واپس ہندوستان آئے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بڑے پیار سے پوچھا، کیوں بھائی ولایت ہو آئے ہو؟ تو اس کے جواب میں وہ بڑے فخریہ انداز میں بولتے ہیں، جی ہاں، میں تو 8 سال کی عمر میں انگلینڈ چلا گیا تھا۔ تو علامہ اقبال یہ جواب سن کر ان کی رگ ظرافت جو ہے وہ پھڑکتی ہے، اور وہ ان سے رہا نہیں جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ میموں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کو جو ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، تیغوں کے سائے کی جگہ پہ میم سے میموں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ علی بہادر حبیب اللہ جو ہے وہ اس بات سے بڑے لاجواب ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شاعر تھے، بلکہ وہ ان کی جو حصے مزاح تھی وہ بھی بہت شاندار تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں سے کھیلنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک روز علامہ اور امتیاز احمد، جو بڑے بھائی عطا محمد کا بیٹا تھا، یعنی علامہ اقبال کا بھتیجا جو تھا، یہ کھیل رہے تھے کہ آپ کے بھتیجے امتیاز نے نا میز سے چاقو اٹھا لیا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈر سے کہ بچہ زخمی نہ ہو جائے، وہ چاقو اس سے واپس لینا شروع کیا، تو وہ احتجاجاً رونا شروع ہو گیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے اسے چپ کروایا، اور اسی واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے طفل شیر خوار ایک جو ہے وہ نظم لکھی، جو بانگ درا میں 12 اشعار پر مشتمل تھی، جس کے جو ہے وہ چند اشعار یہ ہیں: میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چلاتا ہے تو، مہرباں ہوں میں مجھے نامہرباں سمجھا ہے تو، پھر پڑا روئے گا اے نو وارد اقلیم غم،
چب نہ جائے دیکھنا باریک ہے نوکے قلم، آہ کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیار ہے، کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے سے متاثر ہو کر ایک پوری نظم جو ہے وہ اپنی شاعری میں شامل کی۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے اہل خانہ اور ملازمین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ بھی بہت شاندار تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھتیجی جو ہے عطا محمد، جو ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کی بیٹی وسیمہ، یہ بچپن سے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئیں۔ تو ایک دن یہ خود وسیمہ جو ہے وہ لکھتی ہیں کہ میں اور میری چچی جان یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو زوجہ ہیں وہ ہم کھانا پکا رہے تھے، تو علامہ اقبال ذرا جلدی تیار ہو کر کچن میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج مجھے ذرا جلدی ہے، میں نے جلدی جانا ہے، تو مجھے کھانا جلدی دے دیں۔ تو جیسے بیویوں کا مقولہ ہوتا ہے کہ بس ابھی لے کے آئی، تو ان کی جو ہے بیوی نے کہا کہ میں ابھی کھانا تیار کر دی ہوں۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہیں کچن میں جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ تو اب ایک اتنا بڑا آدمی، چاہے جائے کہ وہ ان کا خامند ہی ہے، لیکن ان کے پاس سر پہ سوار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو کھانا پکانے میں نا تاخیر ہو جاتی ہے۔ وہ جو بھی کام کرتی ہیں تو جلد بازی میں وہ کھانا جو ہے وہ ہاتھ پاؤں دونوں کے پھول جاتے ہیں، تو جلد بازی میں وہ کھانا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، اور علامہ اقبال وہیں پہ وسیمہ لکھتی ہیں کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ وہ علامہ اقبال وہیں پہ بیٹھے رہے، اور 1.5 گھنٹے بعد جا کر ہم نے بڑی مشکل سے کھانا تیار کیا، ان کو دیا، اور وہ چپ چاپ جو ہے وہ کھانا کھا کے چلے گئے۔ کسی قسم کی خفگی کا، برہمی کا اظہار جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک بار جو ہے وہ چور آ گئے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملازم خاص علی بخش اس واقعے کا راوی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بڑے نرم دل تھے، تو غصہ ان کو کم ہی آتا تھا، لیکن جب غصہ آتا تھا تو وہ ان کو اپنے آپ میں قابو رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ان کے گھر ایک چور گھس آیا، اور علی بخش کہتے ہیں کہ وہ اس کو پکڑ لیا گیا، گھر میں چوری کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو وہ پکڑا گیا۔ ملازموں نے اس کو خوب دھونا شروع کیا، پٹائی شروع کر دی، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، تو انہوں نے فوراً روک دیا کہ یہ اس چور کو مت مارو، اور الٹا جو ہے وہ اسے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے رخصت کیا۔ تو چوروں کو کھانا کھلانے کی روایت بھی اقبال نے جو ہے وہ ایک نئی ڈالی۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غذا کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کو ریوڑیاں، کشمش، اخروٹ، یہ سارا یہ خشک میوجات علامہ اقبال کو بڑے پسند تھے، اور یہ جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ آپ کے لیے اس طرح کے تحفے تحائف جو ہے وہ لے کے آتا تھا۔ اور جیسے آج کل چکوال کی ریوڑیاں بڑی مشہور ہیں، تو اس وقت سیالکوٹ کی ریوڑیاں جو ہے وہ بہت مشہور تھیں، تو علامہ اقبال بہت شوق سے جو ہے وہ کھاتے تھے۔ اور آپ کی خوراک میں جو ہے وہ بڑی سادہ، ناشتے کے وقت جو ہے وہ چائے کی پیالی، انڈا اور ٹوسٹ، اس طرح کی چیزیں، اور دوپہر کے وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کھانا، اور رات کو جو ہے وہ علامہ اقبال مکمل فاقہ کرتے تھے۔ لیکن علامہ اقبال کے شاہین جب تک آج کل رات کو اچھا سا کھانا تناول نہ کر لیں تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عام سکول ٹیچر، غیر معروف تھا، یعنی ایک عام سکول ٹیچر تھا، بڑا غیر معروف تھا، علامہ اقبال سے کوئی ان کی جان پہچان جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو ایک دوست کے وساطت سے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا، اور اس نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک ربائی ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یہ ربائی علامہ اقبال کی اسے بہت زیادہ پسند آئی۔ تو وہ اس کو اتنی زیادہ پڑھتا تھا، اتنا زیادہ، اتنے جذب کے ساتھ اور اتنے شوق کے ساتھ پڑھتا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ربائی اسے حفظ ہو چکی تھی، اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ تو اس نے اقبال کے نام ایک خط لکھا، اور خط میں اس نے کہا کہ آپ سر ہیں اور فقیر بے سر ہے، آپ اقبال ہیں، فقیر مجسم ادبار، لیکن طبع کسی صورت کم نہیں پائی۔ علامہ اقبال کی انہوں نے ساری شاعری کا حوالہ دیا، اور اینڈ پہ لکھا کہ فقیر کی تمنا ہے کہ فقیر کا تمام دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے عطا فرما دیں۔ اب ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک عام شخص ہے، علامہ اقبال کی اس سے کوئی جان پہچان نہیں، تو علامہ اقبال نے اسے جواباً خط لکھا، اور خط جو ہے 19 فروری 1937 کو انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا، اور خط میں فرماتے ہیں: جناب من، میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و کتابت سے معذور ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں، آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور علامہ اقبال نے یہ ربائی اپنی نئی کتاب ارمغان حجاز کے لیے لکھی تھی، اور وہاں پھر انہوں نے اس ربائی کو چینج کر کے جو ہے وہ لکھا، اور یہ ربائی ایک غیر معروف عطائی شخص کو جو ہے وہ انہوں نے عنایت کر دی۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن سے ہی آٹوگراف لینے کا، لوگوں سے ملنے ملانے کا اور لوگوں سے آٹوگراف لینے کا بڑا شوق تھا۔ تو میرے والد محترم اقبال نے کبھی بھی اس میرے شوق کو نہ تو دبایا اور نہ ہی منع کیا مجھے، بلکہ وہ جو ہے مجھے سراہتے تھے۔ ایک شام انہوں نے بڑے خاص انداز میں تاکید کی کہ آج جو ہے وہ میرے پاس ایک شخصیت بڑے مہمان کے طور پر جو ہے وہ آ رہی ہے، تب جب وہ آ کر بیٹھ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آپ کمرے میں آنا۔ اپنے بیٹے کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں آنا اور آ کر ان سے سلام دعا کر کے آٹوگراف لینے کی ان سے درخواست کرنا۔ تو جب جاوید اقبال فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر بعد ایک بڑے دبلے پتلے نہایت خوش پوش شخص جو ہے وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کی نظر بڑی تیز ہے، اور میں جاتا ہوں اور جا کر ان سے سلام لیتا ہوں، اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، انگریزی میں پوچھتے ہیں کہ کیا تم بھی شعر لکھتے ہو؟ تو ڈاکٹر جاوید اقبال فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں لکھتا شعر۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو جاوید اقبال خاموش رہتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال جو ہے وہ جواب نہیں دیتے، تو وہ علامہ اقبال قائد اعظم سے فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت اس دن کا منتظر ہے، اس وقت کا منتظر ہے جب آپ اسے بتائیں گے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، تو بیٹا جو ہے وہ علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آٹوگراف جو ہے وہ لیتا ہے۔ علامہ اقبال کے گھریلو ملازمین میں علی بخش جو ہے وہ سب سے مشہور ہیں، جو بڑی دیر تک، عرصہ دراز تک جو ہے وہ علامہ اقبال کی خدمت میں رہے ہیں، اور یہ کسی اور کے ملازم تھے، تو علامہ اقبال نے ان کی عادات و اطوار دیکھ کر انہیں کہا تھا کہ علی بخش میرے پاس آ جاؤ، تم خوش رہو گے میرے پاس۔ علی بخش جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے جہاں پہلے ملازمت کر رہے تھے وہاں سے جو ہے وہ علامہ اقبال کے پاس آ گئے۔ تو دن رات کا جو ہے وہ ساتھ تھا اقبال کا اور علی بخش کا۔ تو علی بخش فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اکثر رات کے وقت 2:30-3 بجے کے قریب جو ہے وہ اٹھتے تھے اور شعر لکھنا شروع کر دیتے تھے، اور جب ان کا کوئی شعر جو ہے وہ اٹک جاتا تھا، جب کسی جگہ پہ وہ پھنس جاتے تھے اور شعر بن نہیں پاتا تھا ان سے، تو وہ مجھے کہتے تھے علی بخش مصلی بچھاؤ۔ علی بخش مصلی بچھاتا تھا، علامہ اقبال نماز پڑھتے تھے، اور پھر وہاں علامہ اقبال جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اور علی بخش فرماتے ہیں ایسی پرتاثیر آواز میں علامہ اقبال جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ پتھر بھی پانی ہو جائیں۔ تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اور اپنی وہ جو شعری مشکل تھی اللہ رب العزت ان کی آسان فرماتا تھا۔ ناظرین، یہ چند چیدہ واقعات ہم نے آپ کے لیے علامہ اقبال کی نجی زندگی سے، جو ان کے بچوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ اور دیگر لوگوں سے جو واقعات تھے، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اگر آپ یہ واقعات تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کتاب ضرور اپنی لائبریری کی زینت بنائیں اور اس کتاب کو خرید کر ضرور پڑھیں۔